بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج رمضان المبارک کے ایک بہت ہی اسپیشل وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ پیسوں کی مشین ہے، دولت کا کارخانہ ہے۔ بس اس مبارک مہینے میں چلتے پھرتے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کی برکات اور فوائد آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیں گے۔ اس وظیفے کے کرشماتی فوائد کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ بس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو انسان تو بھوکا مر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رازق ذات ہے کہ جو کسی کو بھولتی نہیں ہے، ہر مخلوق کو رزق پہنچاتی ہے۔ پتھر کے اندر کے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے۔ بس ایک انسان ہے کہ یہ فطرتاً بے صبر ہے اور اس میں توکل کی کمی ہے۔ اس کے پاس مہینوں کا توشہ موجود ہوگا لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کم نہ پڑ جائے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا بلکہ ہمیں ہمارے حصے کا رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت اور فراوانی چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل کو مس نہ کیجیے گا۔ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور پھر اس کی برکات آپ نے ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹس میں لازمی بتانی ہے۔ وظیفے کی مکمل ترتیب کو غور سے سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ اصل بات یقین کی ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کرنے کی ہے۔ جب آپ دل کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس کے فوائد آپ کو اتنا جلدی ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ وظیفہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور سورۃ اخلاص کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت کا بیان ہے۔ بس آپ نے رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ یہ کلمات دراصل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اپنے دل میں اپنی مراد کی نیت کر لیں، ان کلمات کا ورد شروع کر لیں، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رزق میں برکت ہوگی، دولت کبھی ختم نہ ہوگی اور ہر طرح کی پریشانی اور تنگی دور ہوگی۔ خود بھی اس وظیفے کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، اگر بات کی جائے اللہ الصمد کی تو اللہ الصمد بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ بندہ اپنے رب کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر کرتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بندہ اپنے رب کی عظمت بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے خوش ہوتی ہے تو پھر اپنے فضل کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتی ہے، اور پھر بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاق کی، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے۔ اپنے بندوں کو وہی رزق دینے کے لیے چند قصبوں، شہروں اور ملکوں کو چن لیتا ہے جہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں سائے فکر رہتی ہیں، اور اپنے بندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان قصبوں، شہروں، ان ملکوں تک لے جاتا ہے جہاں وہ رزق حاصل کرتے ہیں اور خیر و برکتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔
دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ قوموں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی اجتماعی انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رزق تنگ تو نہیں کر دیا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر معافی مانگیں اور ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ اس کا اندازہ ہر کسی کو بخوبی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔